ایوان صدارت اور معزز مقررین حضرات، سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ہمارا بینر مرکز عالم مجلس کا جو آج کا ہے وہ دفعہ 18370 اور آج کا کشمیر یہ بینر ہے، اور میں چاہوں گا اسی بینر کے اوپر چند ایک باتیں زمینی سطح، اس میں کوئی سٹوری نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی کچھ اور بات نہیں۔ جتنے بھی مقررین نے یہاں صبح سے پہلے سے جو بھی کچھ کہا، جو بھی کچھ بولا، صحیح بولا، صحیح بات ہے۔ اس میں شروعات تو ہمارے مقرر صدر جناب ڈاکٹر نیم کریم صاحب نے کی، انہوں نے زمینی حقائق کے اوپر بہت اچھی سٹوری بتائی جو حقیقت ہے۔ اب آگے پیچھے اوپر نیچے کیا ہے تھوڑا وہ الگ بات ہے، لیکن نچوڑ جو اس کی اسٹوری کا تھا کشمیر کے حوالے سے وہ یہی تھا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اوقات، کشمیری لوگوں کی اوقات اپنے ملک میں رہ کے کیا ہے۔ یہ اوقات یہی ہے کہ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسی دکھتی آنکھوں سے ہمارا ملک، ہمارے لیڈر، ہمارے سیاستدان نہ ہمیں اپناتے ہیں نہ ہمیں چھوڑتے ہیں۔ 70 سال سے، اگر 70 سال میں انہوں نے کشمیری لوگوں کو اپنایا ہوتا تو اس وقت اس بات پر، ان حالات پہ نوبت نہیں آتا، اور اگر چھوڑا ہوتا تو شاید پاکستان سے زیادہ، چین سے زیادہ، افغانستان سے زیادہ ہندوستان کشمیریوں کا ہر دل عزیز ملک ہوتا، ہر دل عزیز جگہ ہوتی۔ کلچر بھی ہے، گنگا جمنی معاملات، تہذیب بھی ہے۔ اس کے حوالے سے کہ آج کا کشمیر کیا ہے، کس نے لوٹی ہے گنچوں کی یہ دلکشی، کس نے لوٹی ہے گنچوں کی یہ دلکشی، کس نے لوٹی ہے گیتوں سے یہ نغمگی، تیری سانسوں کی خوشبو نظر شبنمی، کیا کوئی چشم خوباں کی تدبیر ہے؟ ہاں یہ کشمیر ہے، دفعہ 370 والا، ہاں یہ کشمیر ہے۔ زمینی حقائق 1947 میں ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہندوستان رہا بڑا بھائی، اور چھوٹا بھائی پاکستان رہا۔ ایک ہی بھائی، ایک ہی اولاد، ماں، بہن، بھائی، کلچر، تہذیب، تمدن، ثقافت، ہر ایک چیز۔ اور یقین نہ کریں گے آپ کشمیر آ جائیں گے میرے ساتھ، میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا اپنی ہمسائیگی میں، یہ میرا گھر ہے میرے بھائی کا، اسی گھر میں جو پیچھے والا دروازہ ہے وہ پاکستان جاتا ہے، اور جو آگے والا دروازہ ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے۔ ابھی بھی 10 لاکھ فوج جمع رہنے کے باوجود بھی، اور جب بھی وہاں دشمنوں کی قوتیں کھڑی ہوئی تب تک وہ دب گئے، کشمیر نے وہ دبا۔ یہ تواریخ ہے۔ مگر ایک چیز ہے، 1994 میں ہمارے ملک ہندوستان کا جو آئین بنا اس میں 448 ماد ہے جو اس وقت تک موجود ہے۔ ان 448 ماد میں ایک ماد 370 بھی ہے، جیسے 302 ہے، جیسے 303 ہے اقدام قتل۔ چلیے ہٹائیے 303،
جس کی مرضی میں جو آ جائے شمشیر اٹھائے بندوق اٹھائے چھری اٹھائے مارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے؟ کون قانونی کاروائی کرے گا جب آئین میں کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں قتل کے بارے میں؟ ہاں اس کی پکڑ ہوگی جب اس میں موجود ہے 303 302. اسی طرح ایک دھارا ہے ایک مد ہے 370. پھر اس میں سیریم میں 370 کیا ہے جیسے 302 بھی لکھیے جو اقتدار قتل کرتا ہے جس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں بشیر چراغ کو ماروں گا اس کے اوپر یہ دھارا لگائیے 302 اور 303 اس کو لگائیے جو بشیر چراغ کو مارے گا ثبوت بھی ہاتھ میں لگے گا ہر چیزیں. تو یہی ایک دھارا ہے 370. اسی طرح یہ دھارا ہے پاکستان کے آئین میں نہیں ہے افغانستان کے آئین میں نہیں ہے چین کے آئین میں نہیں ہے ہندوستان کے آئین میں ہے 370. کیا ہے؟ ایک چیز ہے اس وقت جو کشمیر ہے یہ کشمیریوں کا ہے. یہ میں دھارا میں گوگل میں جا کے جیسے آپ بھی جائیں گے میں اپنی باپ کی بات نہیں کروں گا میں اپنی گھر کی بات نہیں کروں گا میں قرآن کی بات کروں گا جو قرآن میں لکھا ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے بعد حکومت اس ملک کی ہے اس ملک کے بادشاہ کی ہے جو اس ملک میں حکومت نہیں کرتا وہ ہمیں ماننا چاہیے. ہم مانتے ہیں ہم نے کبھی ہندوستان کے ساتھ دغا نہیں کیا ہم نے کبھی ہندوستان کو دھوکہ نہیں دیا. پاکستان کی تو بات ہی نہیں ہے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بیچ میں. اور جب کشمیریوں نے بھروسہ کیا اپنے لیڈروں کے اوپر جیسے حنیف ترین صاحب نے کہا اسٹوری میں کہا سب وہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے سب کہا اس نے لیکن زمینی سطح کیا ہے؟ اس گھر کو آگ لگی بشیر چراغ سے نہیں گھر کے چراغ سے. آپ یقین نہیں کریں گے یہ آج کی بات نہیں ہے 1938 سے لے کر آج تک ایسے معاملات جو آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بچوں یہ معمولی بات نہیں ہے. آج برابر 67 دن ہو گئے ہیں. اب اندازہ کیجئے اپنے گھر جا کے اپنی بہنوں کو دیکھ کے اپنی بیوی کو دیکھ کے اپنی ماں کو دیکھ کے اپنے بچوں کو دیکھ کے دنوں میں کیا کر رہے ہمارے بچے. آپ یہ دن نہیں کریں گے یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے ایک ڈیلیوری کیس جا رہا تھا ایل ڈی میں پیپر میں آیا ہوا. آپ یہ دن نہیں کریں گے ہندوستان کی باغیرت ماں کے بچوں نے دہاروں نے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کس لیے آئے ہیں یہاں ہم کیا کر رہے ہیں ہم پتھر سے پیدا ہوئی ہے کہ ماں کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے آگے جانے نہیں دیا. اتنا بڑا پیٹ پھولا تھا 1 گھنٹہ معاملہ رہا وہاں تو عورت وہی بچے کو جنم دی وہی جنم دی ان کے سامنے پھر وہ بچہ مر گیا کیونکہ وہ معاملہ نہیں ہوئی. تو یہ پچھلے ہفتے کی میں جھوٹ نہیں کہوں گا. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پھلکتے بچے وہ معصوم وہ شیر کھار بچے جو آپ ابھی گھر جا کے آپ دودھ دہی مکھن چاول وغیرہ لے کے آپ جائیں گے اپنے بچوں کے لیے تو وہاں کیا ہو رہا ہوگا. یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی دین ہے کہ اتنے بڑے طوفانوں میں بھی وہ لوگ کیسے جیتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے جب وہاں کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو چاول کوئلہ ریت دانے بانے سب اکٹھا کر کے رکھ دیتے. آپ یقین نہیں کریں گے. اور کہاں سے آتا ہے یہ پروردگار جانتا ہے. کیا آپ کو یقین ہے ابھی 67 دن 2 مہینے 6 دن ہو گئے وہاں کیا آپ نے کہیں دیکھا کوئی مارکیٹ کھلا کوئی بازار کھلا اور یہ آتا کھانا پیٹ کا معاملہ کہاں سے ابھی کسی بھائی نے کہا بھئی یہ اندازہ کیجئے آپ وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. ہمیں لڑائی نہیں کرنا جھگڑا نہیں نعرہ بازی نہیں کرنی کچھ نہیں ہے. ہم نے اپنے احساس کو جگانا ہے
یہ احساس کیا ہے؟ احساس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے اوپر اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غیر مذہب بھائی ہے اس کو اپنا بھائی سمجھو, اس کو قریب لا. وہاں سے ہمارے پنڈت بھائی نکل کے آئے اور یہی معاملہ اسی طرح جس طرح دفعہ دھارا 370 ہٹانے کے وقت موجودہ گورنر نے کہا ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ یہاں حملہ ہونے والا ہے, یہاں آپ گھبرائیں نہیں, کچھ نہیں ہو جائے گا, ہمارے پاس انفارمیشن ہے, یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں کتنا سچ ہے اور کتنی پذیرائی ہے. آپ یاتریوں کو 24 گھنٹے میں جاؤ نکلو بھائی, ٹورسٹ کو نکلو بھائی. اور کس انداز سے دھارا 370 کو ہٹایا, کرفیو لگایا. اسی طرح 1990 میں غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو جگمو اس وقت کے گورنر جگمو نے بھگا دیا. بھائی ہم نے یہ کرنا ہے, اپنی جان پیاری ہے, 24 گھنٹے کے لیے 48 گھنٹے کے لیے نکل جاؤ. راتوں رات نکالا. یہ زمینی حقائق میں کہہ رہا ہوں, سچی بات ہے, میں زمینی حقائق کہہ رہا ہوں. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل. کیا اپنا بھائی اپنے بھائی کو جس کے ساتھ عمر گزاری ہو, کیا وہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ دفعہ 370 یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا جیسے دفعہ 302 303 ختم ہو گیا. ایک منٹ سر, اب کشمیریوں کے ساتھ کیا رہا مجھے بتائیے, کوئی واسطہ رہا ہندوستان کے آئین کے مطابق؟ کوئی واسطہ ہے ادھر؟ دفعہ 318 تو آئین سے نکل گیا ہے. اب ادھر کشمیری کو ڈھونڈو تو کس میں ڈھونڈیں گے, تو آٹومیٹکلی یہ ہو گیا. اور میں ایک چیز بتاؤں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ جب اس قسم کی حرکتیں وہاں ہوئی تب کشمیری قوم ایسے ہو گیا. اور یہ دیکھیں آج وہ جنہوں نے 70 سال سے ملک ہندوستان کو اپنا بنا کر ساتھ دیا, آج اسی جیل میں اس کمرے میں فاروق عبداللہ ہے, اس کمرے میں یاسین ملک ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا معاملہ ہے جس نے اپنی لڑکیوں کو غیر مسلموں کو دے دیا شادی کے لیے, بچے نکالنے کے لیے, جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں کو بہو بنا کے لایا ہے. اب اور کیا چاہے ہندوستان کو؟ اب اس کو دلانی لگایا ہے. ہون میں باضابطہ بیٹھتے ہیں, اب کیسے بھروسہ کرو گے آپ؟ تو سید علی شاہ گیلانی کیا غلط ہے, یاسین ملک صاحب کیا غلط ہے, شبیر شاہ صاحب کیا غلط ہے؟ آج سب کی ایک ہی میزان میں. کیا مفتی محبوبہ نے, کیا مفتی محبوبہ کا باپ مفتی سعید وزیر دفاع نہیں تھا؟ بھائی وزیر دفاع نہیں تھا وہ گجرات کے گورنمنٹ میں؟ کیا اس نے ہندوستان کے لیے اپنا نام قربان نہیں کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ؟ کیا شیخ عبداللہ نے اپنے ایمان کو, اپنے تقدیر کو ہندوستان کے لیے قربان نہیں کیا؟ کسی بھائی نے کہا اپنے پوتے کے لیے ٹھیک ہے, اور ہم شکر کرتے ہیں پروردگار, اور یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ وہی حال جو 70 سال سے وہاں مجاہدوں کا ہے, وہی حال آج فاروق عبداللہ کا ہے, وہی حال کا ہے. اب مجھے بتائے اب کون سا کشمیری بیچ میں آ جائے گا جو ملک ہندوستان کو اپنا یہ دے گا, اپنا بھروسہ دے گا؟ اب کون آئے گا؟ یہ ملک کشمیر ہے جو پہلے سے جتنی بھی طوفانیں آ گئی کشمیر میں آ گئی, انہوں نے سہ لیا, چلتے گئے. سالوں کی بات ہے,
70 साल की कोई बात नहीं है। मैं 66 साल का हूँ। 6 साल मुझे पनपने को हो गया, देखने को हो गया, ये लाभ है, ये है, लेकिन 60 साल जो मेरे हैं वो मैंने कभी किसी इलेक्शन में कोई वोट नहीं डाला है। अल्लाह गवाह है। कभी मैं 60 साल पहले ये जानता हूँ कि ये सब ये डोंग है, ये सब। हाँ, अभी क्या हो गया, अभी क्या मामला हो गया, ये एक मंडी बन गई, सेंट्रल एशिया में एक मंडी बन गई, जहाँ जिसकी वजह से पैसा आ जाएगा, माल बिकेगा। ये एक मंडी है चाइना के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ये कुर्बानी के बकरे बन गए, हम बनते रहेंगे। और अगर खुदा ने चाहा, अगर हिंदुस्तान के पास, अगर मोदी के पास इतना ताकत है, वो 1 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाए, फिर देखे, प्लीज बस